اجازت ہے سر؟ السلام علیکم جی، اللہ کے بابرکت نام سے سب سے پہلے میں ارشد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کی وائف کو نہیں، ارشد صاحب کو، کہ ان کو ایسا جیون ساتھی ملا ہے کہ جو ان کے ساتھ چلتا ہے، یعنی کہ دونوں کا شوق ایک جیسا ہے۔ یہ بہت بڑی دنیا میں گنے چنے لوگ ہوں گے، فنگر ٹپ پر آپ گن سکتے ہوں گے کہ جو میاں بیوی کا ایک شوق ہو اور وہ اپنی وائف یا وائف شوہر کے لیے اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں۔ اور میں ان کو پچھلے 4-5 سال سے میرے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جو کچھ کبھی ڈراؤن نہیں ہے ان کے پاس، کبھی کنونس کا ایشو ہے، کبھی کوئی بندہ نہیں ہے، کبھی لوگ داستان ویریفائی کر رہے ہیں، اور وہ مطلب میرے نالج میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں اس سے محروم رہ گیا، میرا نالج مجھے سرکاب کے ارد گرد ہمارے گھر ہیں، زمینیں ہماری ہیں، میری برادری کی زمینیں ہیں، وہاں میں بڑا ہوا جوانی اب تک۔ وہ سرکاب کا مجھے آج دن تک نہیں پتہ تھا کہ یہ قلعہ ہے، جو انہوں نے ایک بات کی، یعنی کہ میرے نالج میں بھی وہ اضافہ ہوا ہے۔ سرکاب تو میں جانتا تھا، ایک ایک پتھر ہم نے وہ کھیلتے کودتے یہاں تک آ گئے، یعنی کہ میرے نالج میں بھی اضافہ ہوا۔ اور کتاب لکھنا، جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ایک کتاب لکھی جاتی ہے کہ انسان ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں بیٹھ کے لکھ سکتا ہے۔ یہ فوٹوگراف لینے ان کے لیے کوئی اتنی بڑی اس دور میں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کہیں سے گوگل سے لے سکتے ہیں، کسی جگہ سے لکھ سکتے ہیں، ان کو انہانس کر سکتے ہیں، ان کے اندر اپنی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں ان کی کریج کی وہ داد دیتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے ایک ایک فورٹ کے اندر جا کے، خاص طور پر میں وہ کلر کار کے تلوجا قلعہ ہے، یا اس طرح وہ کلر کار، یا اس طرح کے پٹھوار کے قلعے ہیں جہاں جھاڑیاں ہیں اور کانٹے ہیں، اور ان لوگوں نے وہاں سفر کیا۔ سفر کے دوران آپ کو پتہ کسی جگہ بھی سفر ہو اور پھر پیدل ایک شہری زندگی جو گزارنے والا بندہ ہے اور ساتھ وائف ہو، اور ہمارے حالات کیسے ہیں، پھر بھی انہوں نے اس ہمت نہیں چھوڑی۔ اور مجھے 4 مہینے پہلے عید پر انہوں نے مجھے کال کیا، تھا تم کدھر ہو؟ میں نے کہا ادھر ہی ہوں۔ بہرحال یہ الگ شکر ہے، مجھے ایک کتاب اپنے سگنیچر کے ساتھ دے گئے، اپنی پیار محبت جو تھی اس کا دے گئے، میں شکر گزار ہوں ان کا، اور میرے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ جب میں پہلا چیپٹر ان کا میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس میں ایک شخص کا ذکر تھا جو میری زندگی میں میرا اپنا ٹرن ہے، فرشتہ کی تاریخ۔ شاید میرے گھر میں ایک کتاب پڑھی تھی 4تھی-5ویں میں، تو میری زندگی میں ایک تو بچپن کی کہانیاں ہوتی ہیں، ٹارزن فلاں، $6 ملین مین فلاں فلاں فلاں، تو وہ پہلی کتاب پراپر تھی 4تھی-5ویں میں جب میرے والد کی پڑھی تھی، فرشتہ کی تاریخ محمد قاسم کی، تو وہ میں نے پڑھی، اور جس سے میری اپنی زندگی میں بڑا بدلاؤ آیا۔ اس کے بعد مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہوا، پھر میں نے دنیا کی کتاب نہیں چھوڑی ہے، یعنی کہ کوئی کتاب مجھے ملی ہے وہ پڑھی ہے، اور شوق سے پڑھی ہے، ایسا نہیں ہے چاہے وہ ڈائجسٹ ہے کوئی چیز ہے۔ اس میں جو ابھی جو میرے نالج میں اضافہ ہوا ہے وہ اس بندے کا نام محمد قاسم، یہاں تک تو مجھے پتہ ہے، فرشتہ بھی پتہ ہے۔ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے محمد قاسم ہندو شاہ استر آبادی۔ اس میں بہت بڑا راز ہے۔ ان سے میں نے پوچھا، لیکن انہوں نے کہا وہ مسلمان ہیں۔ میں نے کہا بالکل وہ مسلمان ہیں، لیکن اس کے نام میں بہت بڑا راز ہے، ایک بہت بڑا راز چھپا ہے۔ اس کا نام 4 مذاہب کو شو کر رہا ہے، دنیا کے ٹاپ کے 4 جو مذہب ہے وہ ان کو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے، اپنے نام میں ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ محمد قاسم مسلمانوں کا نام ہو گیا، ٹھیک ہے، ایز اے مسلم اس کی شناخت ہے، ہندو سے ہندو کی شناخت ہے، اور شاہ نام یہ پرشین نام ہے، یعنی قبل اسلام کے یہ نام استعمال ہوتا رہا ہے۔ ہم عموماً ابھی بھی یوز کرتے ہیں، بادشاہوں کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے آپ کا شاپر ہے، شاپر نام کے بہت سارے دیہات ہیں، شہر ہیں پاکستان کے اندر، تو یہ شاہ پرشین نام ہے، قبل اسلام کا نام ہے، یعنی کہ یہ زرتش کو بھی اون کر رہا ہے، ایز اے زرتش کو بھی اون کر رہے ہیں۔ اچھا، استر آبادی، یہ میں جب گیا اس کا مجھے ایک چیز تو مجھے کلک ہو گئی کہ یہ نام کیا ہے۔ اب میں جب نیٹ کے اوپر گیا، گوگل میں گیا، تو میری سائٹ انہوں نے وہ بلاک کر دی مجھے کہ آپ کی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کل پرسوں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب میرے آئیڈیا ذہن میں آیا تو میں نے کہا میں کیوں نہ اس کا جو ہے نا وہ انت نکالوں، یہ استر آبادی کیا چیز ہے۔ انہوں نے میرا بلاک کر دیا۔ بہرحال میرا اپنا نالج تھا، یہ بیسیکلی گریک کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ گریک جو میتھالوجی ہے، اینشینٹ مذہب ہے،
اشترا ایک دیوی کا نام ہے جو وینس سے ڈرائیو کر کے اس معاشرے میں، پرشین کے معاشرے میں آیا، اور یہ لو اور وار کی دیوی ہے، ڈیٹی ہے لو اینڈ وار کی۔ اس کے نام سے یہ قصبہ استرابادی اس کے نام سے ہے۔ یعنی کہ میرے اپنے نالج میں صرف ان کی ایک کتاب پڑھنے سے اتنا بڑا اضافہ ہوا ہے کہ میں سوچ نہیں سکتا کہ میں یہ چیزیں جو ہے نا میرے علم میں آئیں گی۔ اچھا، میں جو ایک شہر ہے جو سرکاب، جس کا مجھے نہیں پتا تھا، یہ اس سے پہلے نہیں پتا تھا یہ قلعہ ہے۔ اس شہر میں جو 180 BC میں ڈیمیٹرس نے بنایا، کیونکہ پرانا شہر جو ہے وہ انسانی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا تھا، اور وہ جو وہ شہر ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا ماؤنٹ ہے اور ساتھ میوزیم میں، ایسی بات بالکل نہیں ہے، وہ بہت بڑا شہر تھا۔ اب بھی اس کے ٹیکسلا کے ارد گرد سارا وہ چیزیں تھیں۔ یہ نئے لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہم نے ایڈمنسٹریٹو لیول کے اور اس طرح کی چیزیں ہم نے بنانی ہے، اس کو جدید بنانا ہے، تو انہوں نے تھوڑی سی اونچائی کے اوپر اس شہر کو بھی پرانی آبادی کے اوپر بنایا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، اس کے نیچے جو ریمینز ہے 500 BC 600 BC کی ریمینز ہے۔ ایک سائڈ پہ آپ اگر اس کے انٹر ہو تو بالکل اس کارنر پہ نیچے تہخانے بنے ہوئے ہیں، اور اس میں مختلف پتھروں کے وہ سٹائل ہیں جس سے وہ آرکیالوجسٹ سمجھ جاتے ہیں یہ فلاں 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 کا ہے۔ پانی ذرا بوتل ایک پڑی یہ تو شہر انہوں نے یہ بسایا گریک نے، بیکٹیرین گریک نے۔ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ جب اشوکا کی ڈائنیسٹی ختم ہوئی، ڈکلائن ہونا شروع ہو گئی، تو حالانکہ ان گریک کے اور ان لوگوں کے درمیان آپس میں رشتے تک ہو چکے تھے، تو یہ بیکٹیرین گریک واپس آئے، انہوں نے دوبارہ اس نیا شہر بسایا، اور اس کے اندر انہوں نے تمام مذاہب کا خیال رکھا۔ جبکہ اس کی دیواریں اگر دیکھیں تو 20 سے 30 فٹ چوڑائی میں ہیں یہ دیواریں، اور یہ 5 سے 6 کلومیٹر تک بالکل اس طرف جاتا ہے۔ پھر یہ میوزیم سے ہوتا ہوا یہ پہاڑی کے اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر اس طرح یہ سائڈ جو بنی والی پہاڑی والی سائڈ ہے، سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ شوکا کے اسٹوپا کے اوپر تک اس کی دیواریں تھیں، اور 80 کی دہائی میں یہاں یونیسکو نے جب اس کو آن کیا تو انہوں نے فنڈنگ دی، اور انہوں نے دوبارہ اس کو کے لیے کی وہ دیواریں بنانا شروع کی تھی۔ پھر دوبارہ فنڈ کا کمی بیشی ہوتی ہے، وہ کام رک جاتا۔ بہرحال شہر کے اندر ایک جو زبردست چیز استعمال کی گئی ہے، وہ یہاں ایک کمپاس کا استعمال کیا گیا ہے، جس کو سوریا مندر کا نام دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ مندر نہیں ہے۔ چائنا میں آج بھی اس پیٹرن پر آج کے دور میں بھی شہر بنائے جاتے ہیں، اور اسی کو یہ ہے فلسفہ بدھزم کا فلسفہ، اس کے اوپر زرتش بھی قائم ہے، اور 2-4 اور مذاہب بھی قائم ہیں۔ ینگ یہ ایک فلسفہ ہے جو 8 پہلو فلسفہ ہے، اس کے آپ کونے دیکھیں گے تو ایک سائڈ پہ 4 بنتے ہیں کونے، 1 پیر 2 پیر 3 پیر 4 پیر، اور وہ کونے مل کے 3 بن جاتے ہیں، اور 3 کو اگر آپ ضرب دیں 12 بنتے ہیں، 12 گھنٹے بنتے ہیں، اور 12 گھنٹے رات کے 24۔ اور گلگت کی جو پرانی تہذیب ہے وہ بھی 24 مہینوں کے اوپر ہے، جو دردہ تہذیب ہے گلگت کی، جو بدھزم اور شنیزم اور ان کی وہ ساری تہذیب اس کے اوپر ہے۔ اچھا، اس کا جو کمپس ہے، اس کے اندر آپ جو میں نے قدیم پڑھا ہے، مجھے بھی اس کے بعد میرے علم میں آیا، اور اس کے اگر رائٹ سائڈ پہ آپ مشرق اور جنوب کی طرف آپ دیکھیں گے تو اس سائڈ پہ ایلیٹ کلاس کے بنگلے ہوں گے، ان کی رہائشیں ہوں گی، پڑھے لکھے لوگوں کی ہوں گی، اور اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ مشرق اور شمال کی طرف جائیں گے کھیت کھلیان ہوں گے۔ آپ ٹیکسلا سرکاب کے ابھی بھی باہر جائیں، اس کے کافی فاصلے تک کوئی آپ کو کھنڈر نہیں ملتا ہے۔ نظامی صاحب ابھی جو نہر گزر رہی ہے آپ دیکھیں، یہ تو سیتھین نے بعد میں جو بنایا، ٹھیک ہے نا، یہ پہلے کا بنا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے جو آپ چلے جائیں مشرق اور شمال کی جانب ورکر اور کام کرنے والے لوگوں کے وہاں پر، اور جو سیاح آتے ہیں ان کے لیے انہوں نے وہاں کمرے بنائے ہوئے تھے، وہ ڈبل ٹرپل سٹوری ابھی بھی آپ جا کے وہاں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس شہر کے اندر وہ منزلیں بنی ہوئی ہیں، یعنی کہ ورکر تو عام لیول کے لوگوں کا اس شہر کے اندر رہائش ڈیفرنٹ تھی۔
اور آپ پھر اگر چلے جائیں جنوب اور مشرق کی طرف، یعنی اس کونے میں جو ہے، میں جو چیزیں ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ اس فلسفے کا جو پیٹرن ہے چائنا میں ابھی بھی چل رہا ہے، اس کے مطابق یہ ابھی شہر بساتے ہیں۔ اس میں کھیلوں کے میدان ہوں گے، اور مردوں کے جلانے کی جگہ، اور جو ہوتی ہے ان کی قبرستان وغیرہ، وہ ہمیں اس علاقے سے بہت زیادہ راکھ وغیرہ اب بھی ملتی ہے، وہ چیزیں، اور وہ برتنوں میں ایئر رنگ بچوں کے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں کوئی نہ کوئی اب بھی ملتی رہتی ہیں، اور چھوٹی قسم کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر راکھ رکھتے ہیں۔ یعنی کہ یہ فورٹ آف کوٹوار نے میرے علم میں جتنا اضافہ کیا ہے، بلیو کریں، اس میں ایک چیز انہوں نے لکھی ہے، گارڈینز آف ہسٹری اینڈ کلچر۔ وہ گارڈین تو ختم ہو گیا، لیکن ابھی گارڈین کون ہے؟ آپ ہیں، ارشد صاحب ہیں، نظامی صاحب ہیں، آپ ہیں، توفیق صاحب ہیں، آصف صاحب ہیں، مالک اشتر صاحب ہیں، آپ لوگ ہیں۔ ابھی اس کے گارڈین تاریخ کے وہ قلعے تھے، کسی وقت وہ حفاظت کرتے تھے، وہ اپنا کام کر گئے۔ انہوں نے اس کلچر کو پریزرو کیا، اس کلچر کو جو ہزاروں سالوں سے چل رہا تھا۔ ایک اور ہمارے اندر ایک سب سے بڑی، ہم کیونکہ گوروں کی لکھی ہوئی چیزیں پڑھتے ہیں، ہسٹری کو ضرورت ہے ری رائٹ کرنے کی، گوروں نے وہ چیزیں لکھی ہیں جو ان کے مقصد کی تھی۔ وہ الیگزینڈر 10 دن رہا ہے، 1 مہینہ رہا ہے، الیگزینڈر کو عثمانوں پہ انہوں نے بچا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہمارا پاکستان مذہب کی بنیاد پہ بنا ہے، اور مذہب کی بنیاد کی بننے کی وجہ سے ہم نے جتنے ہمارے قبل اسلام کی ہیرو تھے ان کو ڈکلائن کر دیا ہے۔ ان کو آن کرنا ہم اپنے لیے گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ علم کی کوئی یاد نہیں ہے۔ اگر گناہ کبیرہ ہوتا تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مثالوں سے تاریخی باتیں نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں میں تمہیں مثالوں سے بار بار سمجھاتا ہوں، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ تو ہم اپنی تاریخ کو اٹھا کے وہاں سے اب کی غلطیاں کیوں نہیں سدھار سکتے؟ اب بھی ڈکٹیٹرشپ جو ہے نا، وہ ایران کا آج کا مسئلہ آپ دیکھ لیں، پاسدارہ نے، ایران نے قبضہ کیا ہوا تھا عرصے دراز سے، اس نے اندر جو پبلک کے اندر تھی انڈرسٹینڈنگ، انہوں نے 30-40 سال کے اندر وہ ختم کر دی تھی۔ غدار اندر سے پیدا ہوتے ہیں۔ محمد بن قاسم کو جتوانے والا ایک ہندو تھا، وہ اس سے پہلے 3-4 میں مات آئی تھی، وہ ناکام گئیں۔ ایک دن ہوا کہ یہ کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے تھے وہاں، تو یہ فتح نہیں ہو رہا تھا دیبل۔ اس سے پہلے آپ تاریخ نکالیں، انہوں نے 3-4 میں مات بھیجی، وہ ناکام ہو کے گئے ہیں۔ ایک دن رات کو ایک چوکیداروں نے وہ چوکیدار ایک بندے کو پکڑ کے لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، ہم نے اس کی تلاشی ویشی لی ہے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی، جو پڑھا ہے میں وہ بتا رہا ہوں، تو یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور کہتا ہے میں نے بات کرنی ہے، محمد بن قاسم سے کرنی ہے۔ اچھا، اس بندے کی انسلٹ کی گئی تھی، کیا کی گئی تھی؟ اس کی دربار کے اندر انسلٹ کی گئی تھی، اور اس نے اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ محمد بن قاسم کے پاس گیا۔ اس نے کہا جی میرے پاس طریقہ ہے، آپ کل یہ شہر فتح کر لیں گے۔ دیکھیں میں تاریخ کو آگے لے کے جا رہا ہوں، تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ محمد بن قاسم بڑا خوش ہوا، اس نے کہا جی آپ بتائیں کس طرح میں فتح کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہ جو ان کا بڑا پرچم لہرا رہا ہے، جو ان کا بڑا یہ ترنگا ہے جو بھی ہے اس مندر کے اوپر سب سے بڑا، اس کو آپ گرا دیں، یہ گر جائے گا اور آپ شہر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور وہی واسبہ منجنیکوں کا رخ انہوں نے اس پرچم کی طرف کیا ہے، اور وہ پرچم گر گیا اور وہ فتح ہو گیا قلعہ۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ تاریخ سے سیکھنا چاہیے، تاریخ کو پریزرو کرنا چاہیے۔ ہم اس خطوں کو آن کرتے ہیں، اور اس میں اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہمیں ڈیپلی مسلمان ہسٹورین کو بھی آگے ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، نظامی صاحب کے پاس ہے، تاکہ ہمیں گوروں کی کتابوں کو ری رائٹ ہم کریں۔ بہت ساری چیزیں گورے غلط لکھے ہیں، ایسی ہی بات ہے جی، تو وہ کتابیں آپ آگے لائیں، ان لوگوں کو وہ لٹریچر ہمیں ملنا چاہیے۔ مغلوں کے دور میں بھی تاریخ دان ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی، وہ پیچھے سے چیزیں لے کے آئے ہوں گے۔ کہنے کا مقصد ہے اس طرح کے کام ہونے چاہیے۔ اور میں ٹیکسلا بیٹھک ایک بات انہوں نے کی تھی کہ ہمیں یہ مختلف ٹیکسلا بیٹھک GRC فلاں ایک سیکنڈ ایک جواب دینا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ نے یہ مختلف چیزیں کیوں بنائی ہوئی ہیں۔ ایشو یہ تھا کہ ان چیزوں دیکھیں، یہ ایک
مختلف ایک باغ کے پھول ہیں. ہمارا مقصد تھا کہ ہمارا اپنا وزن ہونا چاہیے. آج کتنی بدقسمتی ہے, ٹیکسلا کے اندر کوئی ایسا فورم نہیں تھا, ایسی جگہ نہیں تھی کہ ہم وہ فیکٹری میں پروگرام کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ رونے کا مقام ہے. اس کا مطلب ہے ہم اتنے انٹلیکچوئل نہیں ہوئے ہیں, ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ ہم سیاسی لوگوں کو بولیں ہمیں کوئی چیز دیں. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو, جزاک اللہ.